بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ ہماری چھوٹی چھوٹی بری عادتیں خود ہی ختم کروا دے گا۔ اگر ہم استغفار کی کثرت کریں گے تو اللہ ہمیں بیٹوں اور رزق سے نوازے گا۔ اگر ہم اللہ سے ڈریں گے تو اللہ وہاں سے ہمیں رزق دے گا جہاں سے ہم نے گمان ہی نہ کیا ہو۔ قرآن بہت قیمتی ہے، یہ ہر انسان کے دل پہ نہیں اترتا، یہ صادق اور امین دل پر اترتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس طالب کے لیے کھولتا ہے جو اس کے احکامات کو مانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر کچھ چھوڑتے ہیں تو وہ اس سے کئی گنا زیادہ سے نوازتا ہے۔ یہ صرف صدقات اور خیرات کی شکل میں نہیں ہوتا، یہ انعام غیبت چھوڑنے پر بھی ملتا ہے۔ آپ نے اللہ کے لیے ایک بندے کا محفل میں دفاع کیا، آپ کا دفاع اب کئی محفل میں کیا جائے گا، آپ کی عزت کی حفاظت کی جائے گی۔ جو اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کرتا وہ گناہ کے بعد نادم ہوتا ہے، اور جب وہ ایک غلطی پہ نادم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا ایک در کھلتا ہے اور وہ اصلاح کر لیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا یوں لگتا تھا کہ یہ اذیت کبھی ختم نہیں ہوگی، آپ زندگی بھر کے لیے اس میں محصور ہو چکے ہیں، مگر زندگی ہے ہی تبدیلی کا نام، ہر سال تبدیلی لاتا ہے۔ آپ کی زندگی بھی بدل گئی اور نہیں بدلی تو بدل جائے گی۔ دونوں حالتوں میں اللہ کا شکر کرے اور اپنی کشادگی کا انتظار کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ہمیں جانتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہمیں ڈراتی ہے یا جو چیزیں اندر سے ہمیں کھائے جا رہی ہے، ہمیں پہلے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ ہماری زندگی کا وہ ایک ہونا چاہیے جس جیسا کوئی نہیں ہونا چاہیے، وہ ایک جس کی وجہ سے سارے فیصلے لیے جائے، وہ ایک جو اگر کسی کام سے منع کر دے تو پھر دوسری بات ہی نہیں کرنی چاہیے، وہ ایک جس کی رضا ہر ترجیح سے اوپر ہو۔ صبر کا مطلب ہے خود کو باندھ لینا، خود کو روک لینا، منفی رد عمل سے خود کو باز رکھنا، مایوس ہونے سے خود کو روکے رکھنا، خود کو پکڑ لینا۔ صبر صدمے کی پہلی چوٹ پہ کیا جاتا ہے، بعد میں جو آ جاتا ہے خود سے وہ صبر نہیں ہوتا، وہ تھکاوٹ ہوتی ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جسے روز پڑھنا ہوتا ہے، یہ مہینے میں ایک دفعہ جوش میں کھول کے چند آنسو بہا کے واپس رکھ دینے کی کتاب نہیں ہے، یہ ہر روز پڑھی جانے کی کتاب ہے، خوشی میں اور ناخوشی میں، آسانی میں اور تکلیف میں۔ حکمت ملتی ہے قرآن پڑھنے سے اور قرآن پہ غور کرنے سے۔ آپ جب قرآن کی آیات پر سوچنے لگ جاتے ہیں تو آپ کی سوچ کو گہرائی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ کی ندامت کے ڈپریشن میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کو آپ سے یہ مقصود ہے کہ آپ ہر دفعہ غلطی کر کے اس کے پاس واپس آ جائے، کیونکہ پناہ اسی کے پاس سے ملتی ہے۔ دل کی زمین کو پانی دینا ضروری ہے۔ پانی اللہ کی وحی ہے اور روشنی اللہ کے قرآن کا نور ہے۔ قرآن کا نور ملتا ہے اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے۔ اس دنیا کے جو غم اور تکلیفیں ہیں یہ بھی فنا ہو جائیں گی، ہر شے کو زوال ہے۔ جس غم کا آپ اس وقت شکار ہے یا جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے، اس وقت وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ اس دنیا میں صرف ایک رب ہی ہمارا ہے، اور اگر ہم نے اسی کے سامنے خود کو بے عزت کروا دیا، تھوڑی سی لذت یا تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اس کے سامنے اپنا مقام کھو دیا، تو پھر ہم نے زندگی میں کیا کمایا؟
اگر رب کو ہی کھو دیا تو پھر کیا حاصل۔